بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو آل آف یو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پرشین کے اوپر آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم آج شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں، اور خصوصاً آپ کی شاعری اور پیام مشرق جو آپ کی فارسی کے سلیبس میں شامل ہے، اس کے MCQs کو اٹیمپٹ کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس سے پہلے تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ جو پلے لسٹ ہیں ان کو وزٹ کیجئے۔ وہاں پہ سیپریٹلی آپ کو سوشیالوجی کے، انگلش کے، ایجوکیشن کے اور پرشین کے MCQs مل جائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں یونیورسٹی آف پنجاب کے سیمپل پیپر سے۔ یہ پہلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ جو پرچہ ہے ہمارا فارسی آپشنل کا، یہ جو ہمارے پاس سیمپل آیا ہے اس میں دیکھیں ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے اسٹوڈنٹس کے، ہمارا جو آن لائن پیپر کا جو ایک پیٹرن ہوگا وہ 100 مارکس ہوں گے تو 50 MCQs ہوں گے، اینڈ ایوری MCQ ول کنٹین 2 مارکس۔ تو ایک جو MCQ ہوگا اس کے 2 مارکس ہوں گے۔ اس طرح سے ہمارے جو 100 نمبر ہیں وہ پورے ہوں گے۔ تو آپ ایجوکیشن کے ریگارڈنگ یا کوئی بھی آپ کا الیکٹیو سبجیکٹ ہے یا آپشنل ہے تو آپ یہی کنسیڈر کریں، اور اسی طرح ہی ہوگا کہ 50 MCQs ہوں گے، اور آپ نے اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہوگا کیونکہ انگلش لٹریچر، اپلائیڈ سائیکالوجی، ہسٹری آف اسلام، یہ جتنے بھی آئے ہیں، کیمسٹری ایٹسیٹرا جتنے بھی آئے ہیں، یہ 50 MCQs کے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ کے پیپرز آئیں گے وہ 50 MCQs کے ہی ہوں گے۔ تو کم ٹو دا پوائنٹ، لیٹس اسٹارٹ دا MCQs۔ دا فرسٹ کویسچن از، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر ڈیش میں پیدا ہوئے، اور آپشنز ہمارے پاس ہیں 1877، 1876 عیسوی، 1878 عیسوی، 1879 عیسوی، اور جو ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے وہ ہے 1877۔ یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے تھوڑی سی 1876 اور 77 والی۔ 76 میں کیونکہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے، اس لیے تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ 77 جو ہے وہ آپ یاد کر لیں کہ یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش ہے، 1877۔ دوسرا سوال ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ڈیش شہر میں ہوئی؟ کراچی میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں یا اسلام آباد میں؟ تو یہ بالکل آسان سا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو کھیلوں کا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی۔ کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو، لیکن یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ سیالکوٹ میں وہ پیدا ہوئے۔ دا تھرڈ کویسچن از، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ ڈیش تھا؟ شیخ عبد الرحمن، شیخ نور محمد، شیخ نور احمد یا شیخ نور الدین؟ اور رائٹ آپشن جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام شیخ نور محمد تھا۔ فورتھ کویسچن ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صوفی اور ڈیش انسان تھے؟ پارسا انسان تھے، نیک انسان تھے، دیندار انسان تھے، یا یہ تمام خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں؟ تو رائٹ آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام خوبیاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگ بڑے کنفیوز، لو جی ہر ایک کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، تو وہ تو ہم سلام لیتے ہوئے بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی پیس بی اپون یو، آپ پہ رحمت ہو۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، رحمۃ اللہ علیہ کسی کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی زندہ کو مطلب نہ کہا جائے، زندہ کے اوپر بھی سلام کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ففتھ کویسچن از، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ہی مولوی ڈیش کی شاگردی اختیار کر لی؟ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے کون سے مولوی صاحب کی شاگردی اختیار کی تھی؟ اور بڑے مشہور اور بہت بڑے مفکر تھے اس وقت کے، مولوی احمد حسن، مولوی محمد حسن، مولوی نور حسن یا مولوی میر حسن؟ تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے وہ مولوی میر حسن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی میر حسن کی شاگردی اختیار کی، اور آپ کے ہی سایہ شفقت میں آپ نے جو علم کی پہلی بنیادیں ہیں، علم کی پہلی جو سٹیجز ہیں وہ عبور کیں۔
سکستھ ون کمز ہیئر، اقبال رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان اور ڈیش گئے. کون سے دو شہروں میں گئے ہیں، دو ملکوں میں گئے ہیں؟ تو ایک انگلستان تو آپ نے سنا ہوگا. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جرمنی میں گئے، آسٹریلیا میں گئے، امریکہ میں گئے یا جاپان میں گئے. تو رائٹ آپشن جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ جرمنی میں گئے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے جرمنی اور انگلستان گئے. دا سیونتھ ون از ایئر، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیش میں فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. کون سے سن میں؟ 1908 عیسوی میں، 1907 عیسوی میں، 1909 عیسوی میں یا 1906 عیسوی میں. تو رائٹ آپشن جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ 1907 عیسوی میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر آف فلاسفی. پی ایچ ڈی اسٹینڈس فار ڈاکٹر آف فلاسفی. اس طرح ایم فل جو ہے وہ ماسٹر آف فلاسفی ہوتا ہے. ایٹھ ون از، اقبال رحمۃ اللہ علیہ 6 ماہ لندن میں یونیورسٹی میں ڈیش کے پروفیسر بھی رہے ہیں. یعنی لندن میں یونیورسٹی میں انہوں نے کون سا سبجیکٹ پڑھایا ہے؟ تو آپشنز ہمارے پاس ہیں عربی، فارسی، اردو یا انگریزی. تو سوچ تو یہ رہے ہوں گے کہ ظاہری بات ہے لندن انگلینڈ میں ہے، انگریزی پڑھائی ہوگی. جی نہیں، وہاں پہ انہوں نے عربی پڑھائی ہے. نائنتھ ون از، لندن سے واپسی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیش شروع کی لیکن زیادہ کامیاب نہ ہوئے. کیا شروع کیا جس میں آپ کو زیادہ کامیابی نہیں ملی؟ شاعری، وکالت، نوکری یا دکان. تو رائٹ آپشن جو ہے وہ وکالت ہے، کیونکہ لنکنز ان سے جس طرح آپ ڈاکٹریٹ کی بار ایٹ لاء کیا آپ نے، تو آپ نے وکالت شروع کی تو آپ کو زیادہ کامیابی نہیں ملی. اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یار فلاں کام میں نے کیا ہے تو اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی، شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے. اصل میں ہم کچھ چیزوں کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے. اس طرح سے بابا جی اشفاق احمد صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایک پھول کی ضد کر کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ایک پھول چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پورا پھولوں کا ٹوکرا ہی دے دوں. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ بہتر جانتا ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جب وکالت شروع کی تو کامیابی نہیں ملی، تو ان کا مقام تو اللہ نے کتنا بڑا کرنا تھا. تو وکالت میں اگر وہ پھنس جاتے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو وکیل ہیں ان کی لائن ہی اور ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے شاعری شروع کی اور شاعر مشرق کا خطاب حاصل کیا. نیکسٹ ون از، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ڈیش میں باقاعدہ چھپنے لگی. کون سے سال میں باقاعدہ شاعری چھپنے لگی؟ 1895 عیسوی، 1896 عیسوی، 1897 عیسوی یا 1893 عیسوی. اور رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے 1893 عیسوی. 11th ون از ایئر، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1893 عیسوی سے 1896 عیسوی تک ڈیش کی شاگردی کی. بہت بڑا نام شاعری کے اندر ان کی آپ نے شاگردی کی. تو ہم دیکھتے ہیں وہ نام کون سا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بڑا نمایاں سا نام ہے. آرنلڈ، میر حسن، محمد علی، داغ دہلوی. جی ہاں بالکل آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، داغ دہلوی، مرزا داغ دہلوی. بہت بڑا نام شاعری کا، آپ نے ان کی شاگردی اختیار کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیش سے عملی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا. اور وہ کون سا سن تھا؟ سن 1908، 1907 عیسوی، 1906 عیسوی یا 1905 عیسوی. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ 1908 عیسوی ہے. ونیزیر، آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈیش میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے. تو آپشنز ہمارے پاس ہیں سن 1908، 1896 عیسوی، 1929 عیسوی یا 1893 عیسوی. اور رائٹ آپشن ہمارے پاس ہے 1929 عیسوی میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہوئے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے مجموعوں کی تعداد ہے، کتنی تعداد ہے جی؟ 8، 10، 7 یا 20. تو اسٹوڈنٹس رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ 10 ہے ان کے مجموعوں کی تعداد جو اردو اور فارسی میں لکھے گئے ہیں. تو
اب وہ کتنے فارسی میں ہیں کتنے اردو میں ہیں وہ ہم نیکسٹ آپشن میں دیکھ لیتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں 3 اردو اور ڈیش فارسی ہیں، 10 پورے ہیں، تو کتنے فارسی ہیں اور کتنے اردو میں ہیں؟ تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ان چاروں میں سے ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ فرسٹ جو آپشن ہے وہ 6 ہے، 5 ہے، 2 ہے اور 7 ہے۔ تو رائٹ آپشن جو ہے وہ 7 ہے۔ 10 مجموعوں میں سے 3 مجموعے جو ہیں وہ اردو میں لکھے گئے اور 7 جو ہیں وہ فارسی میں لکھے گئے۔ پیام مشرق اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کلام کا ڈیش مجموعہ ہے، یعنی 7 مجموعوں میں سے کون سا مجموعہ پیام مشرق ہے، جس کی 14 نظمیں جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہیں۔ تو یہ تیسرا مجموعہ تھا۔ پیام مشرق ڈیش میں چھپا، کون سے سن میں؟ 1923 عیسوی میں، 1925 عیسوی میں، 1926 عیسوی میں یا 1927 عیسوی میں؟ تو رائٹ آپشن جو ہے جی وہ ہمارے پاس 1923 عیسوی میں ہے۔ یہ پیام مشرق کا چھپنے کا سال ہے۔ پیام مشرق ڈیش حصوں پر مشتمل ہے۔ پیام مشرق کے کتنے حصے ہیں جی؟ 3، 4، 5 یا 7؟ رائٹ آپشن ہے جی 5۔ پیام مشرق 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ 19th ون ایئر اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملی اور ڈیش شاعر ہیں، دینی شاعر ہیں، قومی شاعر ہیں، فطری شاعر ہیں یا اسلامی شاعر ہیں؟ تو رائٹ آپشن جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں۔ 20th اینڈ لاسٹ ون ایئر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 65 برس کی عمر میں 21 اپریل ڈیش میں ہوا، 1940، 1930 عیسوی، 1938 عیسوی یا 1933 عیسوی؟ اور رائٹ آپشن جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1938 عیسوی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہم فارسی کا لیکچر جو ہے وہ کریں گے، اس میں حکایات اور پیام مشرق سے جو نظمیں ہیں انشاءاللہ ان کے جو فارسی سے اردو میں میننگ ہے جو آپ کے سیمپل پیپر میں ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں سے جو MCQs بنیں گے انشاءاللہ وہ ویڈیوز بھی ملیں گی۔ ایجوکیشن کے اوپر بھی انشاءاللہ آج آپ کو جو ہے وہ ویڈیو ملے گی۔ بقایا جو آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، تو ان کے اوپر بھی انشاءاللہ میں MCQs بنانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔